السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ انسان کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو، کسی بھی معاشرے کا فرد ہو، کسی بھی کلاس سے اس کا تعلق ہو، انسان انسان ہے۔ اور انسان کتنے ہی اعلیٰ معاشرے مرتبے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، جرم اس سے سرزد ہو سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اور پاکستان جیسے معاشروں میں بسنے والے جو افراد ہیں، شاید جنسی جرائم صرف ادھر ہی ہوتے ہیں، مگر ایک خبر نے، ناروے سے آنے والی ایک خبر نے حیران پریشان کر دیا۔ اور ناروے سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر، پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر، اور ان کی عمر بھی کہیں اس وقت آج تقریباً 60 کے قریب، بڑا عجیب و غریب قسم کا کام کیا اور کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا نام ہے آرنے بائے، ARNEBYE، اور یہ ڈاکٹر ہونے کے ناطے، ڈاکٹری کی دو بڑی شاخیں ہیں، میڈیسن اور سرجری۔ تو یہ سرجن نہیں تھے، سرجن نہیں ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ یہ اپنے پاس آنے والی خواتین مریضوں کو تنگ کرتے اور سیکسولی ایبیوز کرتے، ریپ کر دیتے۔ اب یہ خبر پہلے 2022 میں تھوڑا سا کسی نے خبر دی، اس کے بعد ان کے آفس کے اندر انہیں پتہ نہیں لگا، لیکن پولیس نے خفیہ کیمرہ لگا دیا، اور خفیہ کیمرہ کافی عرصے کے بعد پھر اس کو چیک کیا گیا، تو یہ دیکھ کے حیرانگی ہو گئی کہ کئی 100 گھنٹوں کی ایسی ویڈیوز نکلی ہیں، کئی 100 گھنٹوں کی، کہ جس میں وہ اپنی خواتین مریضوں کو سیکسولی ایبیوز کرتا ہوا نظر آتے ہیں۔ اور کوئی 70 تو ایسے کلیئر کٹ ریپ کے کیسز ہیں، 70، جبکہ 82 ایسے ثابت شدہ باتیں ہیں کہ جہاں پہ اس بندے نے، ڈاکٹر آرنے بائے نے، اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا، اور یہ سارا کام وہ کرتے پیشنٹس کو میڈیکلی ایگزامن کرنے کے دوران، میڈیکل ایگزامینیشن کے دوران۔ یہ ایک گاؤں کے اندر پریکٹس کیا کرتے تھے کہ جہاں، جس کا نام ہے فراسٹا۔ گاؤں ہونے کے ناطے بہت زیادہ مریض تو نہیں آتے تھے، تھوڑی پاپولیشن تھی بالکل، لیکن بہرحال 94 ایسی خواتین وکٹمز، 94 بالکل کلیئر کٹ ثابت شدہ، 94 ایسی خواتین جن کی عمریں 14 سے لے کے 67 برس تک۔ کتنی عمریں تھیں؟ 14 ایئرس والی بھی ہیں اور 67 ایئرس تک، 14 ایئرس سے لے کر کے 67 ایئرس تک کی
پھر سارا کیس اچھی طرح جج نے ایگزامن کیا تو دو سزائیں سنائیں، دو سزائیں۔ ایک سزا یہ تھی کہ آج کے بعد آپ پریکٹس نہیں کر سکتے، آپ کلینک نہیں بنا سکتے، آپ کسی مریض کو چیک نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ 21 سال جیل میں گزارنے ہیں، 21 ایئرز ان دا جیل۔ اگرچہ ناروے کی پریزن یقیناً پاکستان جیسے ملکوں کی پریزن تو نہیں ہے، وہاں پہ ان کو پراپر خوراک ملتی ہے، اچھی خوراک، ان کو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن پریزن ہوتی ہے۔ آپ پابند ہیں جہاں پہ انہوں نے آپ کو رکھ دیا، آپ اسی جگہ کے پابند ہیں، اور شام کو کچھ دیر کے لیے وہ آپ کو باہر نکالتے ہیں، سین میں لے کر کے آتے ہیں، جہاں پہ آپ کچھ کھیلنا چاہیں آپ کھیل لیں، باسکٹ بال، بیڈمنٹن، کچھ آپ کھیلنا چاہیں کھیل لیں، اور پھر اپنے سیل کے اندر آپ چلے جائیں۔ پریزن ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ کو پریزن میں ڈال دیا جائے تو اس سے بہتر ایک فقیر کی لائف ہو جاتی ہے کہ جو صبح سے شام تک گرمیوں کی دھوپ میں باہر پھرتا ہے اور خیرات مانگتا ہے۔